الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین کرام حاضرین جمعہ محترم بزرگ اور دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعریف کیے اور اللہ کے ولی ہے اس کی تعریف کیے جو نیک بندے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو پچھلے جمعے کے اندر میں عرض کیا تھا کہ انسان کو 3 چیزوں کے اوپر ہر گھڑی ہر لمحہ جو ہے انسان کو عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو پہلے نمبر پہ ہر انسان کو جو ہے اسلام کے دائرے کے اندر رہنا چاہیے، یعنی کلمہ کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ ہمیں کلمہ کیا سکھایا ہے اور کلمہ کیا بتایا ہے اس کے اوپر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو ایک تو کلمہ جو ہے ہمارے اوپر جو ہے فرض کیا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اس میں پہچان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے سچے پیغمبر سچے رسول سچے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جو ہے دوسرے نمبر پہ انسان کو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی چاہیے، یعنی محبت کرنی چاہیے۔ محترم بزرگ اور دوستو جو انسان ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے سمجھ لیجئے کہ وہ دونوں جہان کے اندر وہ کامیاب ہے، وہ دونوں جہان کے اندر جو ہے کامیاب ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ محترم بزرگ اور دوستو نماز ہے۔ نماز کے بغیر انسان کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ آج انسان جو ہے جو اپنا ایمان سے بھٹک رہا ہے وہ صرف اور صرف نماز کی وجہ سے، یعنی جس انسان کے اندر نماز ہے وہ انسان بھٹکتا ہی رہتا ہے۔ محترم بزرگ اور دوست وہ صحیح لائن پہ چل نہیں سکے گا، صحیح راستے پہ چل نہیں سکے گا جب تک وہ اس کے اندر 5 وقت کی نماز جو ہے قائم دائم نہ ہو جائے، جب تک اس انسان کے اندر 5 وقت کی نماز نہ آ جائے۔ محترم بزرگ اور دوستو یہ 5 وقت کی نماز جو ہے بہت ہی ضروری ہے۔ جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتے سمجھ لیجئے دونوں جہان کے اندر وہ کامیاب ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت رکھتے محترم بزرگ اور دوستو کتابوں کی طرح آتے ہیں کہ ناممکن کو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ممکن کر دیتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے دل و جان سے محبت کرتے تھے، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے دل و جان سے محبت کرتے تھے۔ یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ ہرگز ہو نہیں سکتا، یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ ہرگز ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں کانٹا بھی چبھ جائے۔
یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کرتے تھے، اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے، صحابہ کرام سے خوب محبت کرتے تھے، اور ہم لوگ سے محبت کرتے۔ جو انسان ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے اور جو ہے درود شریف وغیرہ پڑھتے رہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ نیند بعد میں آئے گی، پہلے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دیدار کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارا جو ہے کلچر ایسا ہے، ہمارے کرتوت ایسے ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر وہی انسان دیکھ سکتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرتا ہے۔ محترم مجرم اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خواب کے اندر دیدار کر سکتی ہے۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے خوب محبت کریں، کیونکہ محترم مجرم اور دوست قرآن مقدس کے اندر آتے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو جو ہے بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو جو ہے بلند کر دیا، اور اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ پہلے میرا نام ہوگا پھر تیرا نام ہوگا، پہلے میرا نام ہوگا پھر تیرا نام ہوگا، یعنی اذان میں پہلے میرا نام پھر تیرا نام، اور جو ہے تکبیر میں پہلے میرا نام پھر تیرا نام، اور نماز جنازہ کے اندر پہلے میرا نام پھر تیرا نام، قبر کے اندر جو ہے پہلے میرا نام پھر تیرا نام، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہر انسان کو چاہیے کہ صحابہ اکرام سے خوب محبت کرے، ہر انسان کو چاہیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے خوب محبت کرے۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ مدینہ پاک کے اندر جو ہے ایک گھرانہ ہے، ایک گھرانہ ہے، غریب کے گھرانہ ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ایک میاں بیوی ہے، دونوں میاں بیوی جو ہے اور اس کے 2 بچے ہیں۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے دل و جان سے محبت کرتے تھے، سارے صحابی محبت کرتے تھے، لیکن وہ غریب صحابی جو ہے بہت ہی محبت کرتے تھے، اور جو ہے اس کی بیوی بھی خوب محبت کرتی تھی۔ کتابوں کے اندر آتی ہے کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے محبت کرتے تھے، اس طرح سے محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اس کی عورت عرض کرتی ہے، اپنے شوہر سے عرض کرتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ایک بکری کا بچہ ہے، ہمارے پاس جو ہے ایک بکری کا بچہ ہے، یہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا، جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوت دیں گے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے گھر کے اندر قدم رکھ دیں گے تو ہمارا گھر جو ہے جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قدم ہے کہ عرش پہ جانا، پل میں آنا سب کے بس کی بات نہیں، اور صحرا کو گلزار بنانا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک اشارے سے انگلی کو چاند کرنا 2 ٹکڑے اور ڈوبے سورج کو پلٹانا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، آقا نے فرما دیا، اور قدموں کے نیچے جنت کو بسانا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ہے خوب محبت کرنا چاہیے۔ وہ صحابی جو ہے اس کی بیوی عرض کرتی ہے، وہ اللہ کا ولیہ، اللہ کے ولیہ تھی۔ محترم بزرگ اور دوستو، وہ عرض کرتی کہ یہ بکری کا بچہ جو بڑا ہو جائے گا تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دعوت دیں گے، اس کو دعوت کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہمارا گھر جو ہے جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ محترم بزرگ اور دوستو، اور وہ بیوی نیک بیوی عرض کرتی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں آئیں گے، بلکہ صدیق اکبر آئیں گے، فاروق اعظم آئیں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے۔ یہ چاروں خلیفہ جو ہے یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آئیں گے۔ محترم بزرگ اور دوستو، وہ عورت جو ہے انتظار کر رہی ہے اور دل میں سوچ رہی ہے کاش کا میرا جو ہے بچہ، یہ بکری کا بچہ بڑا ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دے۔ وہ وقت آ گیا کہ وہ بکری کا بچہ جو ہے بڑا ہو گیا۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے دل و جان سے محبت کرنے والی تھی، وہ اپنے شوہر سے عرض کرتی ہے کہ یہ بکری کا بچہ جو ہے بڑا ہو گیا، اور آپ شام کو جائیے اور جا کر کے جو ہے مدینہ شریف کے اندر ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جا کے دعوت دیجیے۔ محترم بزرگ اور دوستو، وہ شام کو اس کے شوہر جو ہے عصر کی نماز کے اندر جاتی ہے، وہ غریب صحابی جو ہے عصر کی نماز کے اندر جاتی ہے، دیکھتے کہ لاکھوں صحابی جو ہے نماز پڑھ رہے،
مسجد نبوی کے اندر جو ہے لاکھوں صحابی نماز پڑھ رہے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، کتابوں کے اندر آتے یہ وہ غریب صحابی جاتے عصر کی نماز پڑھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس غریب صحابی کو دیکھ رہے، فرماتے کہ ماں بانو کہ کیا بات ہے، آپ کیوں آئے؟ محترم بزرگوں اور دوستو، وہ غریب صحابی جو گھبرانے لگے، وہ غریب صحابی جو ہے تھر تھر کانپنے لگے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اگر کوئی اللہ کا ولی آ جاتے یا کوئی بڑے مولانا عالم افسر آ جاتے تو انسان جو ہے تھر تھر کانپنے لگتا ہے، اس کی زبان سے کچھ نکل جاتی ہے، یعنی بولنے میں کچھ ہوتا ہے اور کچھ بول دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا ولی جو ہے اس کا درجہ بہت اونچا ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے ولی کے ساتھ بھی انسان جو ہے بولنے سے گھبراتا ہے اور اس کے احترام کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی سے کتنا احترام کرنا چاہیے، وہ کتنا احترام کرتا ہوگا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، فرماتے ہیں وہ غریب صحابی عرض کرتے کہ اللہ کے نبی کچھ نہیں، میں یوں ہی نماز پڑھنے کے لیے آ گیا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عصر کے اندر نہیں بول سکے اور دل میں سوچ رہے کہ ہماری بیوی انتظار کر رہی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں گے اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے اندر آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کھانا کھلائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بٹھائیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، خوب اس کی بیوی جو ہے انتظار کر رہی ہے۔ کتابوں کے اندر آتی ہے یہ مغرب کی نماز یہ بات جو ہے جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھائے اور مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ صحابی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو دیکھ رہے، وہی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کیا بات ہے، آپ بہت دور دراز سے آئے اور مجھے آپ بار بار دیکھ رہے۔ فرماتے اللہ کے نبی یوں ہی آ گیا، یعنی بول نہیں سکے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روب اور دبدبہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کے اندھیری میں چلتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین فرماتے یہ باریک باریک جو کنکر ہوتے ہیں وہ کنکر بھی ہمیں جو ہے نظر آ جاتے تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ایسی جو روشنی ہوتی تھی کہ صحابہ کرام ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی روشنی سے جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی روشنی سے جو ہے وہ صحابی کو راستہ نظر آتا تھا، وہ جو ہے گھر بھی نظر آتے تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر ایسی روشنی تھی کہ محترم بزرگوں اور دوستو، چاند سے تسبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس چاند میں داغ ہے لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ صاف ہے۔ محترم بزرگوں اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے اندر پوچھ رہے کہ آپ کا آنا کیسے ہوا؟ فرماتے ہیں کہ یوں ہی آ گیا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، وہ صحابی گھبرانے لگے اور دل میں سوچے چلو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دیں گے، لیکن عشاء کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے اور عشاء کے نماز کے بعد جو ہے وہ صحابی آگے بڑھ کے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ جس مقصد سے تم آئے ہو وہ مقصد مجھے معلوم ہو گیا۔ ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے اور جبریل علیہ السلام جو ہے سارا واقعہ بتا دیے۔ فرماتے کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، کل دوپہر کے اندر جو ہے تمہارے گھر کے اندر میں دعوت میں آؤں گا۔ ہمارے رسول کیا فرماتے کہ آپ کے گھر کے اندر جو ہے کل دوپہر کے اندر جو ہے ہم دعوت میں آئیں گے اور ہم آئیں گے اور میرا صدیق اکبر آئیں گے اور فاروق اعظم آئیں گے اور حضرت عثمان غنی آئیں گے اور حضرت علی آئیں گے۔ یہ پانچ صحابی پانچوں حضرات جو ہے وہ جائیں گے، یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ دعوت قبول کر لیتے ہیں، اپنے آپ جو ہے دعوت قبول کر لیتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، صحابی جو ہے اتنا مسکرانے لگتے، اتنی خوشی ہو گئی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، کیوں خوش نہیں ہوتے کہ آج انسان اگر امام صاحب کے پاس جاتے یا کوئی بڑے انسان کے پاس جاتے تو اس کو دعوت دینا پڑتا ہے انسان کو، یوں نہیں فرماتے کہ ہم آئیں کل۔ لیکن وہ صحابی سے اللہ تبارک تعالیٰ اتنا خوش تھا غریب صحابی سے کہ وہاں پہ جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کرتے کہ اے اللہ کے نبی آپ دعوت خود قبول کر لیجئے، کیونکہ یہ عصر کی نماز کے اندر آئے تھے، صرف اس لیے آئے تھے کہ آپ کو دعوت دینے کے لیے، لیکن یہ آپ کا چہرہ دیکھ کے آپ کا جو ہے احترام کرتے، آپ کا چہرہ دیکھ کر کے اور جو ہے وہ گھبرانے لگے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، کتابوں میں آتے کہ عشاء کے بعد ہمارے رسول فرماتے کہ کل دوپہر کے اندر ہم خود آئیں گے اور صدیق اکبر آئیں گے، فاروق اعظم آئیں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے اور حضرت علی آئیں گے۔ یہ چاروں حضرات کون ہیں؟ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ چاروں حضرات کون ہیں۔ ارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سسر مبارک ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات جو ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد مبارک ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ ہم جو ہے چاروں وہ صحابی آئیں گے اور ہم خود آئیں گے، آپ کی دعوت میں نے خود قبول کر لیا۔ محترم بزرگ اور دوستو، صحابی جو ہے خوشی خوشی آنے لگتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو بھی ہے۔ محترم بزرگ اور دوست گھر آتے ہیں، اس کی بیوی دیکھتی ہے کہ آنکھوں میں آنسو ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، وہ نیک عورت، وہ اللہ کی ولیہ عرض کرتی ہے کہ کیا ہمارے وسلم دعوت قبول نہیں کیے؟ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت قبول کر لیے اور اللہ تبارک تعالیٰ بھی دعوت قبول کر لیے، کیونکہ میں عصر کی نماز کے اندر بول نہیں سکا اور مغرب کی نماز کے اندر بھی بول نہیں سکا، کیونکہ لاکھوں صحابی وہاں پہ تھے، بڑے بڑے صحابی تھے۔ ہم تو غریب ہیں، جو ہے ہم نادان ہے، ہم جو ہے جو غریب صحابی ہے، مفلس صحابی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد خود ہی عرض کرتے ہیں کہ آپ چلے جائیے، دوپہر کے اندر ہم آئیں گے اور ہم اکیلے نہیں آئیں گے بلکہ ہم بھی آئیں گے اور صدیق اکبر بھی آئیں گے، فاروق اعظم بھی آئیں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئیں گے، حضرت علی بھی آئیں گے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اس کی بیوی جو ہے اس طرح سے خوش ہو گئی، اس طرح سے خوش ہو گئی اور رات بھر جو ہے میاں بیوی جو ہے مشورہ کر رہی ہے، رات بھر مشورہ کر رہی ہے۔ کیا مشورہ کر رہی ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو جو ہے اس جگہ پہ بیٹھائیں گے، صدیق اکبر کو اس جگہ بیٹھائیں گے، فاروق اعظم کو اس جگہ بیٹھائیں گے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ بیٹھائیں گے، حضرت علی کو اس جگہ بیٹھائیں گے اور جو اچھا سے اچھا کھانا بنائیں گے، اس طرح سے لذیذ کھانا بنائیں گے کہ ہمارے وسلم خوش ہو جائیں گے۔ محترم بزرگ اور دوست، رات بھر جو ہے مشورہ کرے، صبح اٹھتی ہے اور صبح اٹھنے کے بعد اس کی بیوی عرض کرتی ہے کہ یہ بکری کا بچہ جو ہے فوراً ذبح کیجیے، اور اس کا بچہ جو ہے 7 سال کے تھے، قریب 7 سال کے بچے تھے اور ایک بچہ جو ہے 8 سال کا بچہ تھا، دونوں معصوم بچے تھے۔ محترم بزرگ اور دوستو، وہ بیوی عرض کرتی ہے یہ بکری کا بچہ جو ہے اس کو فوراً ذبح کیجیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے۔ محترم بزرگ اور دوستو، وہ بکری کا بچہ ذبح کر دیے۔ جب بکری کا بچہ ذبح کر رہے تھے تو معصوم بچہ جو ہے کبھی دیکھا نہیں تھا وہ منظر، وہ دیکھا کہ میرا ابا جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اور چھری چلا دیا، بکری کے گردن کے اوپر جو ہے چھری چلا دیتی ہے۔ وہ بچہ دونوں بچے دیکھ رہے۔ محترم بزرگ اور دوست، کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ وہ بکری کا بچہ جو ہے ذبح کر دیتے ہیں اور الگ کر دیتے ہیں، گوشت بناتے ہیں اور جو میاں بیوی جو ہے وہ گوشت بنانے لگتے ہیں۔ وہ دونوں بچے جو تھے معصوم بچے 7-8 سال کے بچے، وہ دونوں مشورہ کرتے ہیں اور کیا مشورہ کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میرا ابا جو ہے اس طرح سے ذبح کیے تھے، میرا ابا جو ہے بکری کو لٹا کر کے اور بکری کو بچہ کو جو ہے لٹا کر کے اس طرح سے ذبح کیا تھا۔ بڑا بھائی جو ہے چھوٹا بھائی سے عرض کرتے ہیں کہ آپ بھی لیٹ جائیے اور ہم جو ہے آپ کی گردن کے اوپر چھری رکھ دیں گے اور ہم بھی بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کریں گے۔ محترم بزرگ اور دوستو، 8 سال کا بچہ جو ہے وہ چھوٹا بھائی 7 سال کا بھائی کو جو ہے لٹا دیتے ہیں اور وہ چھری کو چلاتے ہیں، جو جس چھری سے جو ہے بکری کا بچہ ذبح کیے تھے وہی چھری سے جو ہے وہ چھری کو گردن کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے جو ہے ذبح کر دیتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، وہ میاں بیوی جو ہے کھانا بنا رہے ہیں کیونکہ ہمارے وسلم دعوت میں آنے والے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، وہ جو کھانا بنا رہے ہیں اور کھانا بناتے بناتے جو ہے وہ اس کا آدمی باہر نکلتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہے اللہ کا پیارا ہو گیا، یعنی چھوٹا بچہ جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، دل میں سوچئے یہ ہمارے وسلم بھی آنے والے ہیں اور یہ میرا چھوٹا بچہ جو ہے اس کو ذبح کر دیا، اس کو جو ہے ذبح کر دیا، یہ ختم ہو چکا ہے، اللہ کا پیارا ہو چکا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اس کا ابا کو غصہ آتا ہے، ایک ہاتھ میں لکڑی لیتے ہیں اور لکڑی لے کر کے جو ہے اس بڑا بچہ کے اوپر دوڑ لیتے ہیں۔ وہ بڑا بچہ جو ہے گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور پیچھے پیچھے اس کا ابا جاتے ہیں، کتابوں میں آتے اور فرماتے ہیں کہ وہ بڑا بچہ جو تھا 8 سال کا بچہ تھا، وہ پہاڑ کے اوپر چلا جاتا ہے، پہاڑ کے اوپر چلا جاتا ہے۔ وہ اس کا ابا عرض کرتے ارے بیٹا نیچے آ جاؤ، میں یہیں سے ڈنڈا پھینک کر کے ماروں گا۔ محترم بزرگ اور دوستو، جو ہی عرض کرتے کہ یہاں سے ڈنڈا پھینک کے ماروں گا، وہ بچہ جو ہے پہاڑ کی چوٹی اوپر چلے جاتے ہیں اور وہیں سے چھلانگ مار کے نیچے چلا آتا ہے، وہیں سے چھلانگ مار کے جو ہے نیچے آ جاتا ہے اور نیچے گرنے کے بعد وہ بچہ بھی مر جاتا ہے، یعنی بڑا بچہ بھی مر جاتا ہے اور چھوٹا بچہ بھی انتقال ہو گیا۔ محترم بزرگ اور
دوستو وہ بچہ کو لے کے آتے ہیں اور جو ہے دونوں بچے کو جو ہے ایک جگہ رکھتے ہیں. اس کی بیوی عرض کرتی ہے کہ اس بچے کا معاملہ بعد میں دیکھیں گے, یہ بچہ جو ہے دونوں انتقال ہو چکا ہے, اس کو ایک کونے کے اوپر رکھ دو, کیونکہ اللہ کے نبی آنے والے ہیں, صدیق اکبر آنے والے, فاروق اعظم آنے والے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے. یعنی محترم مجرم دوستوں اس کی بیوی اتنی پیاری بیوی تھی, فرماتے کہ اس بچے کو جو ہے ایک کونے کے اوپر رکھ دو اور اس کو سفید کپڑا اڑا دو, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا گھر میں نہیں کھائیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھانا گھر میں نہیں کھائیں گے, یوں ہی چلے جائیں گے. محترم مجرم دوستو وہ دونوں بچے کو جو ہے ایک کونے کے اندر رکھ دیتی ہے. اتنا جو ہے پاکیزہ عورت تھی, اور دونوں میاں بیوی کے اندر اتنا ایمان تھا کہ محترم مجرم دوستو فرماتے ہیں یہ بچہ کا کفن دفن جو ہے بعد میں کریں گے, پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلائیں گے. محترم مجرم دوستو دونوں بچے کو جو ہے ایک کونے میں رکھ دیتے ہیں, دونوں جنازہ کو جو ہے ایک کونے میں رکھ دیتے ہیں, اوپر سے جو ہے سفید کپڑا اڑا دیتے ہیں, اور اس کی بیوی عرض کرتی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہوں گے, آپ باہر جا کے دیکھیے, اور جب باہر جائیں گے تو اپنے جو ہے آپ غمگین مت ہونا, آپ مایوس مت ہونا, آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے, آپ ایسے مت سوچنا کہ میرا 2 بچہ چلا گیا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مایوس دیکھیں گے تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیں گے کہ آپ مایوس کے جیسے آپ جو ہے اللہ کے نبی کو دعوت دیے اور جو ہے صدیق اکبر کو دعوت دیے, ہم لوگ کو دعوت دیے اور آپ مایوس ہے. محترم مجرم دوستو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے, جو ہی دروازے کے پاس آتے وہ صحابی غریب صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملاتے اور مسکرانے لگتے. محترم مجرم دوست مسکرانے لگتے, فرماتے کہ آئیے اللہ کے نبی آپ آئیے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آج اندر آئے, فاروق اعظم اندر آئے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندر آ جائے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے شیر خدا آپ اندر آ جائے. محترم مجرم دوست چاروں کو جو ہے بیٹھا لیتے اور دسترخوان لگا دیتے, اور دسترخوان لگانے کے بعد جو ہے وہاں پہ گوشت اور روٹی رکھ دیتے, اور دونوں میاں بیوی اس طرح سے مسکرا رہی ہے. محترم مجرم دوستو ایسے مسکرا رہی ہے کہ اس کے گھر میں کچھ ہوا ہی نہیں ہو. محترم اندازے لگائیں کہ آج کسی کو دعوت دے اور 2 بچہ ختم ہو جائے تو محترم مجرم دوستو گھر کے اندر جو ہے ہلچل مچ جائے گی, لیکن وہ صحابی ہے رضی اللہ عنہ, اللہ فرماتے کہ وہ صحابی سے میں راضی ہوں اور صحابی مجھ سے راضی ہے. آج ہمارے اندر 5 وقت کی نماز نہیں ہے. محترم مجرم دوستو کتابوں کی طرح آتے کہ دسترخوان لگا دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ جاتے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے, اور شیر خدا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند بیٹھ جاتے, شوہر بیٹھ جاتے, حضرت حسن حسین کے ابا بیٹھ جاتے. محترم مجرم دوستو 5 حضرات بیٹھ جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آئینہ ابنا, یعنی آئینہ ابنا کہ آپ کا دونوں معصوم بچہ کہاں ہے. ہمارے حضور فرماتے کہ آپ کا دونوں معصوم بچہ کہاں ہے, آپ کا دونوں معصوم بچہ جو ہے دسترخوان کے اندر نہیں ہے. محترم مجرم دوستو وہ صحابی غریب صحابی کا ایمان دیکھیے, وہ غریب صحابی کا ایمان دیکھیے اور اس کے اوپر عمل کیجئے. محترم مجرم دوستو وہ غریب صحابی عرض کرتی ہے کہ وہ میرے بچہ جو ہے وہ بچہ بہت شرارت ہے, بہت جو ہے کمینہ ہے, بہت شرارت ہے, وہ کہیں پہ کھیلنے چلا گیا, وہ بہت بدماشی کرتا ہے گھر کے اندر, اس لیے میں اس کو پہلے باہر بھیج دیا کیونکہ آپ کو جو ہے کھانے میں ڈسٹرب ہوگا, آپ کو کھانے میں پریشانی ہوگی. محترم مجرم دوستو اس کو یہ نہیں معلوم کہ وہاں بھی جبریل علیہ السلام آ کر کے اور پہلے سارا واقعہ بتا دیا. محترم مجرم دوستو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ آپ کا بچہ کہاں پہ ہے, وہ صحابی عرض کرتے کہ میرا بچہ کھیلنے کے لیے چلے گئے, میں یہاں سے جو ہے روانہ کر دیا کیونکہ آپ کو پریشانی کریں گے, آپ کو جو ہے دقت کریں گے, اس لیے باہر کر دیا. محترم مجرم دوستو کتابوں کے اندر آتی ہے کہ وہ پردے سے اس کی بیوی عرض کرتی ہے, جو ہمارے وسلم بار بار پوچھ رہے تو پردے سے وہ اس کی بیوی عرض کرتی ہے, اللہ کی ولی عرض کرتی ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ کھانا کھائیے, اے اللہ کے نبی آپ کھانا کھائیے, میرا دونوں بچہ جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گیا, دونوں بچے انتقال ہو گئے اور اس کونے کے اندر جو ہے اس بچے کو جو ہے ہم جو رکھ دیے, آپ کھانا کھائیے, بعد میں ہم کفن دفن کریں گے. محترم مجرم دوستو ہمارے وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کی قسم جب تک اس دسترخوان کے اندر یہ دونوں بچے نہیں آئیں گے تب تک ایک روٹی کا لقمہ میرے منہ کے اندر جو ہے نہیں جا سکتا ہے. محترم مجرم دوستو ہمارے وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں, ہمارے
صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے، فاروق اعظم کھڑے ہو جاتے، حضرت عثمان کھڑے ہو جاتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو جاتے اور ہمارے وسلم عرض کرتے کہ اے عورت کہاں پہ آپ کا بچہ ہے؟ ایک 7 سال کا بچہ اور 8 سال کا بچہ کہاں پہ سلا ہے؟ محترم بزرگوں اور دوستوں فرماتے کہ اس کونے کے اندر جو ہے اس کے اوپر کفن رکھ دیے، سفید کفن رکھ دیے، ہمارے وسلم جاتے اور اپنا ہاتھ مبارک سے جو ہے وہ کفن کو اٹھاتے۔ بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ ہاتھ ہے کہ کسی کی گری ہوئی آنکھ جو ہے اگر فٹ کر دیتے ہیں تو آنکھ کے اندر ایسی روشنی ہو جاتی ہے کہ دل بھی دکھائی دیتا ہے اور آنکھ بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے کہ ایک اشارے سے انگلی کو چاند پر نہ دو ٹکڑے اور ڈوبے سورج کو پلٹانا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے کہ کسی کی ٹانگ جو ہے ٹوٹ کر کے الگ ہو جاتی ہے تو ٹانگ جو ہے جوڑ دیتے ہیں تو ٹانگ جو ہے کام کرنے لگتی ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں آج کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ہاتھ مبارک سے جو ہے وہ کفن کو اٹھاتے ہیں، جو ہی کفن کے اٹھاتے اور عرض کرتے کہ معصوم بچہ اٹھ جاؤ، آج تمہارے گھر کے اندر جو ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کر گیا ہے، اور جب تک تم نہیں کھاؤ گے تب تک ہم لوگ جو ہے 5 حضرات نہیں کھا سکتے، جب تک آپ نہیں کھائیں گے تب تک ہم بھی نہیں کھا سکتے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اتنا سننا تھا کہ دونوں بچے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں بچے جو ہے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک بچے کو ادھر کندھا لگاتے، دوسرے بچے کو ادھر سے کندھا لگاتے، دونوں کو جو ہے اپنے سینے کے اندر چپکا لیتے اور فرماتے کہ معصوم بچہ آ جاؤ دسترخوان کے اندر آ جاؤ۔ دسترخوان کے اندر آتے ہیں اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی زبان مبارک سے جو ہے روٹی چبا کر کے سب سے پہلے اس بچے کو زبان کے اندر دیتے ہیں، اس بچے کی زبان کے اندر دیتے اور فرماتے کہ بیٹا پہلے آپ کھاؤ، شراب ہو کر کے آؤ، مطلب بھر پیٹ پہلے کھانا کھاؤ، اس کے بعد ہم کھانا کھائیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوست اس کی بیوی دیکھ رہی ہے، وہ اس غریب صاحب بھی دیکھ رہے کہ ابھی بچہ جو ہے دونوں کا جنازہ رکھا ہوا تھا، دونوں بچہ ختم ہو چکا تھا اور ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا کھا رہے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا کھائے، صدیق اکبر بھی کھانا کھائے، فاروق اعظم بھی کھانا کھائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی کھانا کھائے، حضرت علی بھی کھانا کھائے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بچے کو بٹھا کر کے اور کھانا کھلائے اور عرض کرتے اے بچہ جاؤ اپنی امی کے پاس چلے جاؤ اور اپنی امی سے عرض کر دینا کہ جو انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، جو انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آج ہم جو ہے بالکل ہم جو ہے اسلام سے الگ بیٹھے ہیں، قرآن سے الگ ہے، حدیث سے الگ ہے، نماز سے الگ ہے۔ آج جو ہے انسان مسجد سے الگ ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جب تک ہم مسجدوں سے محبت نہیں کریں گے، جب تک ہم پانچ نماز سے محبت نہیں کریں گے، جب تک ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے، تب تک ہماری گاڑی نہیں چل سکتی ہے اور تب تک ہم جو ہے ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ ہمیں اور آپ کو جو ہے اہدنا الصراط المستقیم کی اور چلنے کی توفیق ہو اور 5 وقت کی نماز جو ہے پابندی سے پڑھنے کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی
الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة فسوى إلى ذكر الله والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين ابن الخطاب وعلى باب الحياء والإقام أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أمي شريفة المطهرة من الناس الحمزة والعباس وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وهم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام والسلام عليك يا أيها السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المشي وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين وقنا عذاب الكلسات اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اے اللہ گنہگار اسی اکارے بدکار ہی بدر حبیب میں اے اللہ پاک صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ پاک کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ پاک چھپے ہوئے گناہوں کو گزر فرما اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا اے اللہ پرسرات کے راستے کو آسان فرما اے اللہ پرسرات کے راستے کو آسان فرما اے اللہ پاک جو بے نمازی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو بے نمازی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک جو بے علم والے اللہ وسیل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک جو بے علم والے اللہ وسیل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ قرآن حدیث کو صحیح صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ قرآن حدیث کو اللہ سمجھ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ قرآن حدیث سے خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک جو بیمار ہے اللہ صفائی کو لیے عطا فرما اے اللہ پاک اختر بھائی کی امی اے اللہ بیمار ہے اے اللہ پاک اسے صحت یاب عطا فرما اے اللہ پاک اس کی طبیعت ٹھیک عطا فرما اور اے اللہ جو بیمار ہے اے اللہ پاک جیسے رفیق بھائی کی امی کی آنکھوں میں جو تکلیف ہے اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے اے اللہ پاک جس کو بھی تکلیف ہے اللہ ہر انسان کی تکلیف کو دور کر دے اے اللہ جو بھی ہارٹ کے اندر لیٹے ہوئے ہے جو تکلیف کے اندر ہے اے اللہ پاک اس کی تکلیف کو دور عطا فرما اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق سے اے اللہ تمام مرحوم کی بارش عطا فرما اے اللہ تمام والد و والدین کو جنت الفردوس میں جگہ مقام عطا فرما اے اللہ میرے والد و والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ مقام عطا فرما اے اللہ پاک جس کو بھی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اے اللہ پاک اس عذاب کو دور فرما کر اور اے اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ مقام عطا فرما اے اللہ پاک جو قرضے کے اندر ڈوبے ہوئے اے اللہ پاک اس کی قرضہ ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک ہر انسان کو نیک راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک جو مسجد میں آئے تو اے اللہ پاک اللہ کے رسول کی بات کرے اے اللہ پاک آلتو فالتو بات کرنے سے روک دے اے اللہ پاک اے اللہ ہر انسان کو اے اللہ پاک مسجد کے اندر اے اللہ پاک اللہ کے رسول کی بات کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک مسجد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ مسجدوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک ہر مسجد کو اے اللہ نماز سے آباد عطا فرما اے اللہ پاک خاص کر ہمارے نوجوان بھائی جو ہے اے اللہ پاک اس کو مسجد میں آنے والے بنا دے اے اللہ پاک جب اذان ہو جائے تو اے اللہ سارے کاروبار چھوڑ کر اے اللہ پاک نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک ہمارے نوجوان بھائی کی ہدایت دے دے اے اللہ پاک ہر انسان کو ہدایت دے دے اے اللہ پاک نماز کے بغیر اے اللہ رہنا بیکار ہے اے اللہ نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اے اللہ پاک دنیا سے اٹھا تو نماز کی حالت میں اٹھا اے اللہ دنیا سے اٹھا تو نمازی بنا کے اٹھا اے اللہ پاک موت سے پہلے پکے اور سچے نمازی بنا دے اے اللہ پاک موت سے پہلے پکے سچے نمازی بنا دے اے اللہ کب تو روح نکال کے لے چلا جائے گا کسی کو معلوم نہیں ہے اے اللہ پاک روح نکالنے سے پہلے اے اللہ پاک نمازی بنا دے اے اللہ روح نکالنے سے پہلے اے اللہ نمازی بنا دے اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم سے خوب کو محبت کرنے والے بنا دے. اے اللہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام